إنك حميد مجيد. اس آیت کو آیت البر کہتے ہیں، یعنی وہ آیت کہ جن میں بہت سے نیک اعمال اور ابواب البر، بر کے اور نیکی کے دروازے بیان کیے گئے ہیں. اعمال حسنہ اور اخلاق حسنہ اس میں جمع کیے گئے ہیں. لباب النقول نے صفحہ نمبر 23 پر مصنف عبد الرزاق کے حوالے سے حضرت قتادہ کی روایت سے نقل کیا ہے کہ یہودی مغرب کی جانب نماز پڑھا کرتے تھے اور نصارہ یعنی عیسائی مشرق کی جانب نماز پڑھتے تھے، اور وہ اپنے اپنے قبلے پر جمے ہوئے تھے اور سمجھتے تھے کہ اصل قبلہ یہی ہے. ایمان قبول نہیں کرتے تھے. تو اللہ رب العالمین نے ان کے اس غلط خیال کی تردید کی. لیس البر ان تولوا وجوہکم، یہ آیت نازل ہوئی کہ نیکی اس میں نہیں ہے ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، کہ تم اپنے چہروں کو مشرق اور مغرب کی طرف پھیر لیا کرو. یہ کوئی نیکی نہیں ہے. ایک شخص نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نیکی کی تفصیلات کے بارے میں سوال بھی کیا تھا، تو ان کے سوال کے جواب میں یہ آیت اللہ نے نازل فرمائی. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو بلایا اور یہ آیت کریمہ پڑھ کر سنائی. تو گویا کہ اس میں حقیقی نیکی کا تعارف کیا گیا ہے، نیکی کے ابواب کا بیان کیا گیا ہے. پہلے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھنے کا حکم ہوا اور پھر کعبۃ اللہ کی طرف حکم ہوا کہ اب اس کی طرف نماز پڑھو. تو اہل کتاب اور بعض اہل ایمان مسلمانوں کو یہ حکم شاق گزرا. تو اللہ رب العالمین نے تحویل قبلہ یعنی قبلے کی تبدیلی کی حکمت بیان کی کہ کوئی جہت بذات خود مقصود نہیں ہے. لیس البر، یہ کوئی نیکی نہیں ہے ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، کہ تم اپنا منہ اور چہرہ مشرق یا مغرب کی طرف پھیر لو. مشرق یا مغرب کو رخ کرنا یہ اللہ کے نزدیک اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اصل حکم تو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری ہے اور اللہ کے حکم کی اطاعت ہے. اس کے حکم کو ماننا یہ حقیقی نیکی ہے. جس طرف بھی رخ ہو جائے، مشرق کی طرف ہو مغرب کی طرف ہو، جس طرف اللہ حکم کر لے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی تفسیر میں فرمایا یہ نیکی نہیں ہے کہ نماز پڑھا کرو اور دوسرے احکام پر عمل نہ کرو. صرف نماز یعنی نفس نماز میں مشرق کی طرف یا مغرب کی طرف رخ پھیر کر بس یہ کامل نیکی ہے اور بات ختم ہو گئی، باقی اعمال کچھ بھی نہ ہو. نہیں، یہ تصور غلط ہے. جن لوگوں کا یہ تصور ہے یہ غلط ہے. وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ، لیکن نیکی یہ ہے کہ من آمن باللہ والیوم الآخر،
کہ کوئی شخص اللہ پر ایمان لائے، یا وَلَكِنَّ الْبِرَّ ذَل بِر کے معنی میں ہے، یعنی نیکی والا وہ شخص ہے، کیونکہ البر صرف وصف ہے، اور من آمن باللہ یہ تو ذوات کے لیے استعمال ہوا ہے، اشخاص کے لیے استعمال ہوا ہے، تو صرف وصف کے اوپر اس کو مرتب کرنا درست نہیں تھا، تو اسی لیے مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں مراد وَلَكِنَّ الْبِرَّ میں یہاں ذا محذوف ہے بمعنی ذو، یعنی نیکی والا شخص، نیکوکار کون ہے؟ من آمن باللہ والیوم الآخر، کہ جو اللہ پر ایمان لائے اور روز آخرت پر ایمان لائے، تو والملائکتی اور فرشتوں پر ایمان لائے، والکتاب اور کتابوں پر ایمان لائے، الکتاب جن سے کتاب، تو جتنی کتابیں ہیں تمام کتابوں پر ایمان لائے، والنبیین اور انبیاء علیہ السلام پر ایمان لائے۔ پہلے تو ایمان کا ذکر کر دیا اور پھر بنیادی عقائد کا ذکر کر دیا۔ اصل نیک کون ہے؟ ذل بر والا شخص کون ہے؟ کہ اس کا عقیدہ درست ہو، اللہ پر ایمان ہو پختہ، روز آخرت کو ماننے والا ہو، اللہ رب العالمین کی جو مخلوق اور کارندے فرشتے ہیں ان پر بھی ان کا ایمان ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی عبادت کے اوپر معمور کیا ہے، کائنات کے نظام کے چلانے پر اس کو معمور کیا ہے۔ اس طرح کتابوں پر بلا تفریق ایمان لائے، انبیاء پر ایمان لائے، تو عقیدہ درست ہو، یہ نیکوکار ہے۔ اور تم صرف اسی کو نیکوکار کہتے کہ جو مشرق کی طرف رخ کرتا ہے یا مغرب کی طرف کرتا ہے تو اس کو نیکوکار کہتے ہو، نیکی والا یہ شخص سمجھتے ہو؟ نہیں، حقیقی نیکی والا یہ شخص ہے۔ وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ، اور اپنا مال دے عَلَى حُبِّهِ، اس مال کے ساتھ محبت کے باوجود، تو حُبِّهِ میں ہی ضمیر، یہ جو ہی ہے یہ المال کی طرف راجع ہے، باوجود یہ ہے کہ مال اس کو پسند ہے اور اس کی اس مال سے محبت ہے، اور اس کا دل نہیں چاہتا کہ اس مال کو دے، لیکن اس محبت کے باوجود دیتا ہے، یا علی حبہ میں یہ ہی ضمیر اللہ تعالیٰ کی طرف راجع ہے۔ وآت المال علی حبہ، اور یہ کہ یہ مال دے علی حبہ، اللہ رب العالمین کی محبت کی وجہ سے دے، کہ اس کی محبت اللہ تعالیٰ سے ہے، اور اللہ رب العالمین نے یہ مال اس کو دیا ہوا ہے، تو یہ اللہ کی نعمت ہے، وہ یہ مال دیتا ہے، تو نیکوکار شخص وہ ہے۔ دونوں معنی اور مفاہیم درست ہے، اور بعید نہیں ہے کہ یہ ہی ضمیر اعلیٰ سبیل البدلیت دونوں کو راجع ہو جائے، اللہ تعالیٰ کو بھی اور مال کو بھی۔ ہاں جی، کیونکہ انسان کا دل مال کی طرف مائل ہوتا ہے، اور اس کی طرف اس کے دل میں اس مال کی محبت ہوتی ہے۔ ہاں جی، المال، مال کو مال کیوں کہتے ہیں؟ کہ مال الیہ قلب الانسان، کہ اس کی طرف انسان کا دل مائل ہوتا ہے۔ ہاں جی، تو یہ دل مائل ہونے کے باوجود اللہ کی محبت میں مال دیتا ہے، یہ نیکوکار شخص کس کو دیتا ہے؟ اور دے ذوی القربا، قرابت والوں کو، ذوی القربا جو قرابت والے لوگ ہیں، رشتہ دار، ان کو دیتا ہے، تعلق والوں کو دیتا ہے، اور والیتامى بالخصوص یتیموں کو دے۔ نیکوکار شخص کون ہے؟ کہ جو مال دیتا ہے یتیموں کو، یتامى یتیم کی جمع ہے، والمساکین اور مسکینوں کو دیتا ہے، وابن السبیل اور مسافروں کو دیتا ہے، رستے کے بیٹے کو دیتا ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی جو راہ چلتا مسافر ہے اس کو دیتا ہے، یعنی جو رستے کے ساتھ لازم ہے، ابن بمانا لازم لے لیں، کیونکہ جو شخص مسافر ہوتا ہے تو رستے کے اوپر چل رہا ہوتا ہے، تو اس وجہ سے اس کو
ابن السبیل کہا جاتا ہے، اس کو دیتا ہے، والسائلین اور مانگنے والوں کو، سوال کرنے والوں کو بھی دیتا ہے، وفی الرقاب اور گردنوں کے چھڑانے میں خرچ کرتا ہے، غلاموں کو آزاد کرنے میں خرچ کرتا ہے اور دیتا ہے۔ رقاب رقبتن کی جمع ہے، مراد اس سے اشارہ ہے غلام یا وہ مکاتبین کہ جنہوں نے اپنی کتابت کی ہوتی ہے اپنے مالکوں کے ساتھ۔ مالک نے اس کو کہا ہو کہ آپ میرے لیے اتنے پیسے اتنے مدت میں دیکھ لیں، کما لیں اور لا کر مجھے دے دیں تو میں آپ کو آزاد کرتا ہوں۔ اس کو مکاتب کہتے ہیں، یعنی ان کے ساتھ اپنی کتابت ہوئی ہے، کنٹریکٹ کیا گیا ہے کہ آپ نے اتنے پیسے اتنی مدت میں دینا ہے۔ اب وہ دے نہیں سکتا تو نیکوکار لوگ وہ لوگ ہیں کہ جو ان لوگوں کے گردن چھڑانے میں خرچ کرتے ہیں، ان کو دیتے ہیں کہ آپ یہ لے لے اور اپنے آقا کو دے دے اور اپنا گردن آزاد کر لے۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ نیکوکار لوگ عقیدہ بھی درست رکھتے ہیں اور مالی عبادات بھی کرتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ بدنی عبادت وَأَقَامَ الصَّلَاةَ نماز قائم کرتا ہے، قائم کرے نماز کو، وَآتَ الزَّكَاةَ اور ادا کرے زکوٰۃ، دے زکوٰۃ دینے والا ہو۔ نیکوکار شخص یہ ہے کہ جو اس کا مال ہے اس مال میں سے اللہ کا دیا ہوا حق دے۔ تو گویا کہ یہاں وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ کے بعد زکوٰۃ کا بالخصوص ذکر کر دیا کہ زکوٰۃ علاوہ یہ 5 اراکین میں سے ایک رکن فرض ہے، تو یہ نیکوکار شخص ہے کہ زکوٰۃ بھی دیتا ہے۔ تو گویا کہ پہلا زکوٰۃ نہیں بلکہ زکوٰۃ کے علاوہ مال میں خرچ کرنا، مال میں سے رشتہ داروں کے اوپر، یتیموں کے اوپر، مسکینوں کے اوپر، مسافروں کے اوپر، سوال کرنے والوں کو، گردنوں کو چھڑانے میں ان لوگوں کو دیتا ہے، اور زکوٰۃ اس کے علاوہ ہے۔ تو یہ نیکوکار ہے۔ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا اور جو پورا کرنے والے ہیں اپنے عہد کو جب کہ وہ عہد کرے، معاہدہ کرے۔ تو ان نیکوکار لوگوں کی ایک صفت یہ بیان کر دی، والموفون کہ یہ پورا کرنے والے ہیں، بعہدہم اپنے وعدوں کو اور اپنے عہد کو، اذا عاہدوا جب کہ وہ عہد کرے، جو بھی عہد کرے۔ ایک انسان دوسرے انسان کے ساتھ عہد کرتا ہے، وعدہ کرتا ہے، کوئی بھی وعدہ کرتا ہے اس کو پورا کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو یہ نیکوکار لوگ ہیں، وعدوں کا پاس کرنے والے ہوتے ہیں۔ اوفوا بالعہد ان العہد کان مسئولا، دوسری جگہ میں اللہ فرماتے ہیں کہ وعدوں کو پورا کیا کرو، وعدوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو باہر کے والموفون بعہدہم اذا عاہدوا جب کہ وہ عہد کرتے ہیں تو ان وعدوں کو پورا کرتے ہیں۔ یہ نیکوکار لوگ ہیں، ذل بر والے لوگ یہ ہیں۔ اور اصل نیکی یہ ہے، حقیقی نیکی یہ ہے۔ تو آپ اور ہم نے اگر نیکوکار بننا ہے تو یہ نیکیاں کریں گے تو ہم ذل بر ہو جائیں گے، ہم نیکوکار ہوں گے۔ والصابرین فی البأساء اور صبر کرنے والے ہیں فی البأساء سختی میں، جنگ کی حالت میں، جنگ میں، لڑائی اور قتال میں بھی ثابت قدم رہتے ہیں، صبر کرنے والے ہوتے ہیں۔ یا سختی کی حالت میں، تو سختی جنگ میں بھی ہوتی ہے اور جنگ کے علاوہ بھی سختی ہوتی ہے، تو ثابت قدم رہتا ہے، صبر کرنے والا ہوتا ہے۔ والضراء اور ضرر اور تکلیف میں، تو سختی کی حالت میں اور تکلیف میں، وحین البأس اور جنگ کے موقع پر۔ تو گویا کہ وہ فی البأساء میں عام سختیاں ہو گئی کہ عام سختی کی حالت میں ڈٹ جانے والے ہوتے ہیں، ثابت قدم رہتے ہیں، اور حین البأس ان سختیوں میں سے بالخصوص جنگ کی حالت میں بھی ثابت قدم رہتے ہیں۔ اولئک الذین صدقوا یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے سچائی کی راہ اختیار کی،
سچے لوگ یہی ہے، راست باز لوگ یہی ہے، ان لوگوں کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہی سچے لوگ ہیں، راست باز لوگ ہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، اور یہی وہ لوگ ہیں کہ جو پرہیزگار ہیں اور متقین ہیں۔ متقی لوگ کون ہیں؟ یہ صفات اگر ان کے اندر ہے تو یہ متقی ہے۔ تو اس میں ابواب البر تفصیل کے ساتھ ذکر کر دیے ہیں۔ صحیح بخاری شریف میں ایک حدیث ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کون سا صدقہ ثواب کے اعتبار سے سب سے افضل ہے اور بڑا صدقہ ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تو ایسے وقت میں صدقہ کرے جب کہ تو تندرست ہو، ٹھیک حالت میں، اور خرچ کرتے ہوئے نفس کنجوس بن رہا ہو، دل نہیں چاہتا کہ اس کو خرچ کرنا، دل اس پر آمادہ ہو کہ خرچ نہ کیا جائے، تجھے تنگ دستی کا ڈر بھی ہو جی کہ میں خود محتاج ہو جاؤں گا، تنگ دستی کی کیفیت میں مبتلا ہو جاؤں گا، اور مالداری کی امید بھی لگائے بیٹھے ہو کہ یہ اگر خرچ کروں گا تو میرا مال تو کم ہو جائے گا، اور میں تو چاہتا ہوں کہ مال والا بن جاؤں، مالداری کی امید بھی ہو، اور صدقہ کرنے میں تو اتنی دیر نہ لگا کہ جب روح حلق کو پہنچنے لگے اور پھر آپ کہنے لگے کہ فلان کو اتنا دینا، فلان کو اتنا دینا، اب تیرے دینے اور اعلان کرنے سے کیا ہوگا؟ اب تو فلان کا ہو ہی چکا ہے، اب نہ بھی دے تو تب بھی وہ نکالے گا۔ مطلب یہ ہے کہ صدقہ کرنے سے کا سب سے بڑا مرتبہ یہ ہے کہ تندرستی کے وقت جبکہ انسان مرض الموت میں مبتلا نہیں ہوا ہے، ٹھیک حالت میں ہے، اور اللہ کی راہ میں وہ خرچ کرے، اگرچہ نفس نہیں چاہتا ہو، خرچ نہیں کرنا چاہتا، تو نفس کے تقاضے کو دبا کر اللہ کے راستے میں خرچ کرے، جو مصارف یہاں بتلا دیے گئے ان میں خرچ کرے۔ تنگ دستی کا بھی خدشہ ہے کہ تنگ دست ہو جاؤں گا، مالدار بننے میں دیر لگے گی اگر اتنا مال خرچ کروں گا، پہلے میں تو مالدار ہو جاؤں پھر خرچ کروں گا، یہ ساری وسواس اور خیالات دل میں لیے ہوئے جو تم خرچ کرو گے یہ بہترین صدقہ ہے، یہ سب سے بڑا صدقہ ہے اور یہ افضل صدقہ ہے۔ اور اسی طرح پھر ذوی القربہ، رشتہ دار، ذوی القربہ رشتہ داروں کو کہا جاتا ہے۔ سنن ترمذی میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسکین کو صدقہ دینے میں صرف صدقے کا ثواب ملتا ہے، عام مسکین کو اگر دے دو گے، فقیر کو دے دو گے، محتاج کو دے دو گے، جس سے رحم کا رشتہ ہوگا یعنی رشتہ دار ہو، اس کو صدقہ دینے میں دوہرا اجر ہے، دگنا اجر ہے، ثواب ہے، کیونکہ ایک طرف تو صدقہ ہے، آپ نے صدقہ کیا اس کے اوپر تو صدقے کا اجر ملے گا، اور دوسرا آپ کا رشتہ اس کے ساتھ مضبوط ہو جائے گا، اور رشتہ اور تعلق صلہ رحمی بھی ہیں، اور صلہ رحمی اللہ کا حکم ہے تو ایک اور اجر بھی مل جائے گا۔ تو رشتہ داروں میں خرچ کرنا یہ اللہ کا حکم ہے، اور یہ نیکی ہے، کامل نیکی ہے، حقیقی نیکی ہے۔ رشتہ داروں میں سب سے پہلا اور بڑا رشتہ دار کون ہوتا ہے؟ ماں باپ ہے۔ اپنی اولاد کے اوپر ان کا حق ہوتا ہے کہ ان کے اوپر خرچ کیا جائے۔ ہاں جی، ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرنے کا حکم قرآن کریم نے جا بجا دیا ہے، اور اپنی بندگی اور عبادت کے بعد مخلوق خدا میں سب سے پہلے ماں باپ کا حق بیان کیا گیا ہے، تو ان کے اوپر خرچ کرنا۔ بعض لوگ ایسے تقوادار بنتے ہیں اور پرہیزگار بنتے ہیں کہ ماں باپ مستحق ہیں، وہ رو رہے ہیں، رن رہے ہیں، پریشان ہیں، اور یہ باہر کی جگہوں پر خرچ کرتے ہیں، دوستوں پر خرچ کرتے ہیں، دور دراز کی جگہوں پر خرچ کرتے ہیں، لیکن اپنے ماں باپ پر خرچ نہیں کرتے ہیں، یہ نیکی نہیں ہے۔ بہترین صدقہ یہ ہے کہ ذوی القربہ کو دے دیا جائے، اور سب سے پہلے آپ کے اوپر ماں باپ کا حق ہے کہ ان کے اوپر خرچ کیا جائے۔ اور پھر اولاد ہیں، اولاد، اور اسی طریقے سے بیوی ہیں۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بہترین صدقہ یہ بھی ہے کہ تم اپنے بیوی کے اوپر خرچ کرو۔ ہاں جی، تو بعض اوقات شوہر صاحب اپنی بیوی کے بارے میں بہت بخل سے کام لیتے ہیں، کنجوسی سے کام لیتے ہیں، اس کے اوپر خرچ نہیں کرتے،
تو آتے ذل قربا کا ذوی القربا کا مطلب کیا ہے؟ یہ آپ کے قریب نہیں ہے، تو سب سے زیادہ نزدیک تو آپ کی بیوی ہیں۔ اگر وہ محتاج ہو اور لوگوں سے مانگتی پھرے، اپنی حاجات اور ضروریات پوری کرنے کے لیے دوسروں کو کھڑی ہو، تو یہ آپ کے انسانی مروت بھی برداشت نہیں کرتا، تو اس لیے ان کو بھی خرچ کرنا چاہیے۔ حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان آدمی کا اپنے گھر والوں پر ثواب سمجھتے ہوئے خرچ کرنا صدقہ ہے، یعنی اس میں بھی ثواب ہے۔ صحیح بخاری کے حدیث ہے۔ لوگ اس کو ثواب نہیں سمجھتے ہیں، پٹیک سمجھتے ہیں، پٹیک جانتے ہیں، بوجھ سمجھتے ہیں کہ یہ خواہ کے ہمارے اوپر جو ہے نا ایک بوجھ ہے جو اس طرح بنا ہوا ہے، لہذا یہ بوجھ نہیں ہے، یہ فرائض ہے اور یہ حقوق ہیں، اللہ کا حکم ہے، اور اس کو نیکوکار کہتے ہیں۔ اجی آپ نیکوکار کسی کو کہتے ہیں جو بہت زیادہ تسبیحات مسجد میں پڑھتا ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے اور بندوں کے حقوق کو پامال کر رہا ہوتا ہے؟ نہیں۔ تو یہ فرمایا کہ اصل نیکی یہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے علاوہ یتیموں کے بارے میں خصوصی ہدایات دی ہیں، جس کا یہاں موقع نہیں ہے۔ جس نے کسی یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا اور صرف اللہ کی رضا کے لیے ایسا کیا تو ہر بار جس پر اس کا ہاتھ گزرے گا اس کے عوض نیکیاں ملیں گی، صحیح بخاری کے حدیث ہے۔ اور پھر وہ حدیث مشہور ہے، چونکہ یہاں یتیم بچے ہیں جس کی پرورش یہاں کے لوگ سوسائٹی میں کرتے ہیں، آغوش بالخصوص ان کے بھی کرتے ہیں، باقی معاشرے میں بہت سارے یتیم ہیں، باقی ادارے بھی ہیں جہاں لوگ خدمت کرتے ہیں، اچھی بات ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لوگوں کے لیے خوشخبری ہے کہ جو ایسے لوگوں کی سرپرستی کرتے ہیں، ان پر خرچ کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے۔ اس موقع پر آپ نے اپنی انگلیاں انگوٹھے کے پاس والی یعنی شہادت کی انگلی اور بیچ کی انگلی یہ ملا دی اور دکھائی۔ تو لہذا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی کی قربت اگر کوئی حاصل کرنا چاہتے تو ذریعہ اللہ نے بتلا دیا۔ یتیموں پر خرچ کرنا، مسکینوں کے اوپر خرچ کرنا، جن لوگوں کے پاس کچھ بھی نہ ہو ان کو مسکین کہا جاتا ہے۔ بہت سے وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنی حاجت کو کسی پر ظاہر نہیں کرتے ہیں، دکھ تکلیف میں بھوکے پیاسے سے وقت سے گزارا کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں پر خرچ کرنے کا بہت بڑا ثواب اور اجر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسکین وہ نہیں ہے جو سوال کرنے کے لیے لوگوں کے پاس چکر لگاتا ہے، جسے ایک لقمہ اور دو لقمے یا ایک کھجور اور دو کھجوریں واپس کر دیتی ہیں۔ جی لوگ ان کو ایک لقمہ دیتا ہے تو واپس ہو جاتے ہیں، دو لقمے دیتے ہیں واپس ہو جاتے ہیں، کسی نے ایک کھجور دے دی، کسی نے دو کھجور دے دی اور واپس ہو گیا۔ تو کہتے ہیں یہ مسکین نہیں ہے، کوئی دیتا ہے اور کوئی نہیں دیتا ہے، لیکن واقعی مسکین وہ ہے کہ جو ایسی چیز نہیں پاتا جو اسے بے نیاز کرے اور اس کا پتہ بھی نہیں چلتا تاکہ اس پر صدقہ کیا جائے، اور وہ سوال کرنے کے لیے کھڑا بھی نہیں ہو جاتا کہ کسی سے مانگے، یہ مسکین ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے قرآن کریم میں دوسری جگہ آپ پڑھیں گے کہ بیان کیا گیا ہے کہ تعرفہم بسیماہم، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ کسی سے مانگتے نہیں لیکن ہوتے محتاج ہیں، خوددار مسکین اور غریب اور محتاج۔ جی وہ کسی کے سامنے کسی سے چھمٹتے نہیں ہیں، مانگتے نہیں ہیں، تو ان کو تم پہچان لو گے علامات کے ذریعے اور معروف کریں گے، معرفت حاصل کریں گے، ان کے اوپر خرچ کریں گے، اس میں بہت بڑا اجر ہے۔ ہاں جی قرآن کریم نے سورۃ بلد میں او مسکینا ذا متربہ، ہاں جی اس کا ذکر کیا ہے کہ کسی خاک نشین کو کھانا کھلانا یہ وہ جو مشکل گھاٹی ہے، اس مشکل گھاٹی کو پار کرنے کے لیے ضروری ہے۔ اسی طرح مسافر پر خرچ کرنا، ابن السبیل پر خرچ کرنا، ابن السبیل مسافر کو کہا جاتا ہے۔ بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ مسافر کے پاس سفر میں خرچہ ختم ہو جاتا ہے، یا اس کا آج کے زمانے میں کیا ہو جاتا ہے، جیب تراش، ان کے جیب کاٹتے ہیں۔ پیسے بہت ہوتے ہیں لیکن اب ریل میں جاتے ہوئے، بس میں جاتے ہوئے، گاڑی میں جاتے ہوئے کسی نے اس کا جیب کاٹ دیا، تراش دیا، تو اگرچہ گاؤں میں اربپتی ہے، کروڑپتی ہے، لیکن اس کے پاس رستے مسافر ہے نہیں ہے۔ ایسے شخص کے اوپر خرچ کرنا یہ بھی نیکی کا کام ہے، اور نیکوکار حقیقت میں ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں کہ ایسے لوگوں کے اوپر بھی خرچ کرتے ہیں، اور ایسے ابن السبیل کو زکوٰۃ بھی دی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں۔ اسی طرح بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سوال کرتے ہیں، لیکن سوال کرنے والوں میں سے اس میں بھی افراط اور تفریط ہوتی ہے، اس سے بچنا چاہیے۔
بھیک مانگنے کا پیشہ اگر کوئی اختیار کرے تو اس سے تو شریعت نے منع کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان دنیا میں برابر سوال کرتا رہتا ہے، مانگتا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ قیامت میں اس حال میں آئے گا کہ اس کا چہرہ کے اوپر گوشت کی بوٹی تک نہیں ہوگی۔ ہاں جی، یعنی گوشت اس کے چہرے کے اوپر نہیں، ایک بوٹی بھی اس کے چہرے کے اوپر نہیں ہوگی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے لوگوں سے ان کے مالوں کا سوال اس لیے کیا کہ اس کے ذریعے اس کا مال زیادہ ہو جائے۔ آپ دیکھتے ہیں نا، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ مسلسل مانگ رہے ہوتے ہیں، ان کا پیشہ بیٹا ہوتا ہے، بس اس مسجد میں، کبھی اس مسجد میں، کبھی رستے میں، کبھی سڑک میں، کبھی گاڑیوں میں، بس اس کا کام یہ ہے کہ بس مانگتا رہتا ہے۔ تو قیامت کے دن کہتے ہیں یہ جو لوگ ہوتے ہیں، دنیا میں بھی اسی طرح بھی آبرو ہوتے ہیں اور بھی عزت ہوتے ہیں، لوگ ان کو کھری کھری سناتے ہیں، قیامت کے دن بھی آبرو ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے لوگوں سے ان کے مالوں کا سوال اس لیے کیا کہ مال زیادہ جمع ہو جائے، تو وہ آگ کے انگاروں کا سوال کرتا ہے جو دوزخ میں اسے ملیں گے۔ تو اب یہ اس کی مرضی ہے، چاہے تو کام کرے یا زیادہ کرے۔ مسلم شریف کی روایت ہے۔ تو لہذا مانگنا، سوال کرنا یہ انتہائی معیوب بات ہے اور غلط کام ہے۔ ہاں، اگر کوئی شدید ضرورت ہے، شدید ضرورت کی صورت میں اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کسی نے سوال کیا، مانگ لیا، تو اس کی گنجائش ہے اور اس کی اجازت ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین تو جانتا ہے کہ حقیقتاً وہ مستحق ہے سوال کرنے کا یا نہیں ہے۔ اور آگے پھر غلاموں کی آزادی میں مال خرچ کرنے والا اس کا یہ نیکوکار ہے۔ میں نے اس کی وضاحت آپ کے سامنے کی ہے۔ ایک مکاتب ہے جو غلام کسی کی ملکیت میں ہو اور اس کا آقا کہہ دے کہ اتنا مال دے دو تو تم آزاد ہو، اس کو مکاتب کہا جاتا ہے۔ تو ان کو دے دینا یہ ثواب کا کام ہے۔ مفسر بیضاوی لکھتے ہیں کہ قیدیوں کے جانوں کا فدیہ دے کر ان کو چھڑا لینا یا غلام خرید کر آزاد کر دینا، یہ بھی اس کے عموم میں شامل ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانے میں یہ کام کرتے تھے، غلام خرید کر آزاد کر دیتے تھے، ان ظالم لوگوں سے لیتے تھے اور خریدتے تھے، بہت سارے غلام انہوں نے آزاد کر دیے تھے۔ تو یہ اس لیے کہ یہاں وفر رقاب، نیکوکار لوگ وہ لوگ ہیں جو گردن چھڑانے میں مال خرچ کرتے ہیں۔ اب تو دیکھیں یہ جو مد ہے نا، غلام نہیں ہے، مکاتبین میں نہیں ہے، یہ مد نہیں ہے۔ اور جب ایسا زمانہ آ جائے گا کہ کہیں اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو طاقت دے اور وہ حقیقی جہاد شروع کرے اور جہاد کے نتیجے میں پھر ان کے وہاں لوگ غلام بن جائیں، مکاتب بن جائے، تو ایسی صورت میں ان کو جڑانے کا اور آزاد کرانے کا حکم ہوگا۔ اور پھر حکم دے دیا نیکوکار لوگوں کے نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا، والموفون بعہدہم، کہ جو حقیقی چیز ہے اور جس کی ہدایت اور اہتمام آپ لوگ جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر قصاص فرض کیا گیا ہے فی القتل، مقتولین کے بارے میں، فی القتل، مقتولین کے بارے میں تمہارے اوپر قصاص فرض کیا گیا ہے۔ الحر بالحر، آزاد کو آزاد کے بدلے میں، والعبد بالعبد، غلام کو غلام کے بدلے، والانثى بالانثى، عورت کو عورت کے بدلے، مطلب اس کا قصاص لیا جائے گا۔ فمن عفی لہ من اخیہ شیء، سو جس شخص کے لیے اس کے بھائی کی طرف سے کچھ معافی کر دی جائے، فمن عفی، سو وہ شخص کہ جس کے لیے معافی کی گئی، عفی لہ، جس کے لیے معافی کی گئی، من اخیہ، اس کے بھائی کی جانب سے، شیء، کچھ بھی، کچھ چیز معاف کر دی گئی، فاتباع بالمعروف، تو بھلائی کے ساتھ اس کا مطالبہ ہو، فاتباع بالمعروف، تو بھلائی کے ساتھ اس کا مطالبہ ہو، اس کا مطالبہ کیا جائے، اچھائی کے ساتھ اس کا مطالبہ کیا جائے اور اس کو ادا کر دیا جائے، یا جس کے لیے مانی گئی ہیں وہ، تو وہ شخص اس سے
اچھے انداز سے تقاضا کر رہے ہیں۔ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ، اور اچھے طریقے پر اس کی ادائیگی ہو، مطالبہ بھی اچھے طریقے پر ہو اور ادائیگی بھی اچھے طریقے پر ہو۔ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ، یہ تخفیف ہے تمہارے رب کی طرف سے، وَرَحْمَةٌ، اور خاص رحمت اور مہربانی ہے تمہارے پروردگار کی طرف سے۔ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ، پھر جس نے اس کے بعد زیادتی کی، تجاوز کیا حد سے، فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ، تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ جس نے اس کے بعد تجاوز کیا حد سے تو ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور تمہارے لیے قصاص میں حیات ہے، بڑی زندگی ہے۔ حیاتن تنوین تعظیم کے لیے لے لیں، اور تمہارے لیے قصاص لینے میں حیات، بڑی زندگی اور حیات ہے، زندگی کا ذریعہ۔ یا اولی الالباب، اے عقل والو، عقل مند لوگو، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم پرہیز کرتے رہو۔ یہاں قصاص اور دیت کے بعض احکامات بیان کیے گئے ہیں۔ جب کوئی شخص کسی کو قتل کر دے تو اس کی جان کا بدلہ جو جان سے دیا جاتا ہے، قرآن کریم میں اس کو قصاص کہا گیا ہے اور اس کی تعبیر قصاص سے کی گئی ہے۔ یہ قصاص قتل عمد یعنی قصدن جان کو قتل کرنے کے نتیجے میں ہوتا ہے۔ فقہ کی کتاب میں اس کی تفصیل موجود ہے۔ قصاص کا جو لفظ ہے اس میں مماثلت یعنی برابری، یہ لفظ کو برابری پر دلالت کرتا ہے۔ قصاص میں کیا ہونا چاہیے؟ برابر ہونا چاہیے، چونکہ جان کا بدلہ جان سے رکھا گیا ہے کہ جب ایک جان کسی نے لیا ہے تو اس جان لینے والے کے جان کو لیا جائے، تو اس میں برابری آ گئی، مماثلت پیدا ہو گئی، اس لیے اس کے لیے لفظ عربی میں قصاص استعمال کیا گیا۔ تو لہذا اس میں حاکم ہو یا محکوم ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، امیر ہو یا غریب ہو، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اسی طرح قبیلوں اور قوموں کے اعتبار سے بھی جو بعض اوقات یا دور جاہلیت کے اندر اس میں امتیاز سمجھا جاتا تھا اور فرق رکھا جاتا تھا، تو یہ اس میں نہیں ہے، اس کا اعتبار نہیں ہے۔ اس جان کے بدلے اگر کوئی شخص مال لینے پر راضی ہو جاتا ہے تو شریعت کے اندر اس مال کو دیت کہا جاتا ہے، خون بہا کے لفظ سے اس کی تعبیر کی جاتی ہے۔ تو اگر کوئی شخص کسی کو مثال کے طور پر غلطی سے قتل کر لے، خطأً قتل کر دے، کیا مطلب ہے؟ مثلا خطا کی کئی صورتیں ہو سکتی ہے کہ وہ کسی اور چیز کو مارنے لگا تھا، فائر کرنے لگا تھا اور سامنے ایک انسان آ گیا، وہ لگ گیا، تو قتل خطا میں شمار ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ، اس کی تفصیلات یہاں موقع نہیں ہے۔ تو اس کے عوض مال واجب ہو جاتا ہے، اس میں قصاص پھر نہیں ہوتا قتل خطا کی صورت میں، تو اس مال کو بھی دیت کہا جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص کسی کا عضو کاٹ دے، کان، ناک، ہاتھ، انگلی، پاؤں، کوئی بھی چیز اعضاء میں سے کوئی عضو کاٹ دے، تو اس میں بھی بعض صورتوں میں قصاص ہے اور بعض صورتوں میں دیت واجب ہوتی ہے۔ تو آزاد کی دیت کو ارش کہا جاتا ہے، ارش۔ بار کی اس کی تفصیلات آپ فقہ کی کتابوں میں اور بقیہ انشاءاللہ سورہ مائدہ میں پڑھیں گے۔ حضرت سعد بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل ہے کہ اسلام کے زمانے سے پہلے زمانہ جاہلیت عرب کے دو قبیلے آپس میں برسر پیکار رہتے تھے، باہم لڑتے تھے، اور ان میں کشت و خون کی وارداتیں ہوتی تھی۔ غلام اور عورتوں کو بھی قتل کرتے تھے، غلاموں کو بھی قتل کرتے تھے، عورتوں کو بھی قتل کرتے تھے۔ تو ابھی تک ان کے آپس کے قصاص یا دیت کے فیصلے نہیں ہونے پائے تھے کہ دونوں قبیلوں نے اسلام قبول کر لیا۔ ان میں سے ایک قبیلہ دوسرے مقابلے میں اپنے کو زیادہ صاحب عزت سمجھتا تھا کہ ہمارا قبیلہ عزت والا، شرف والا قبیلہ ہے، اور یہ جو دوسرا قبیلہ ہے یہ رذیل قبیلہ ہے، کمزور اور کمینہ قبیلہ ہے۔
تو وہ کیا کہتے تھے؟ ہم اس وقت انہوں نے قسمیں کہی کہ ہم راضی نہیں ہوں گے، اگر انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا کہ ہم راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ ہمارے غلام کے بدلے ہم اس قبیلے کے آزاد آدمی کو قتل نہ کریں، جی، اور ہماری عورت کے بدلے میں ہم دوسرے قبیلے کا مرد قتل نہ کریں، اس وقت تک ہم راضی نہیں ہوں گے۔ تو انہوں نے گویا کہ یہ فرق رکھا کہ بڑے قبیلے، عزت والے قبیلے، شرف والے قبیلے اور کمزور قبیلے اور دنی قبیلے انہوں نے مقرر کر دیے، اور اس میں یہ کرنا چاہتے تھے کہ زیادتی ہو جائے۔ تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، آزاد کے بدلے غلام، غلام کے بدلے عورت، عورت کے بدلے قتل کی جائے، جی، یہ حکم دے دیا۔ اور آج کی جدید دنیا کے اندر بھی یہ جاہلیت موجود ہے۔ مولانا مودودی رحمہ اللہ نے حوالہ دیا ہے کہ 20ویں صدی میں اپنے ایک پرد جس کا نام تھا سلی اسٹیک، اس کے قتل کے بدلہ پوری مصری قوم سے لے کر چھوڑا۔ لوگ کیا کرتے ہیں؟ تو یہ اسلام ہی ہے کہ جس نے یہ عادلانہ نظام پیش کر دیا ہے کہ قصاص میں زیادتی نہیں ہوگی، بلکہ اگر کسی مرد نے کسی مرد کو قتل کیا ہے تو اسی مرد کو قتل کیا جائے گا۔ عورت نے اگر قتل کیا ہے تو اس عورت کے بدلے میں عورت کو قتل کیا جائے گا، عورت کے بدلے میں مرد کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ اور اگر غلام نے کسی کو قتل کر دیا ہے، غلام کو قتل کیا تو غلام کو قتل کیا جائے گا، کسی اور کو قتل کیا اس کو قتل کیا جائے گا۔ تو یہ والنفس بالنفس، یعنی ان النفس بالنفس جو سورہ مائدہ میں ہے، اس سے معلوم ہے کہ ہر جان کو دوسری جان کے برابر قرار دیا گیا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل ہے کہ اہل عرب مرد کو عورت کے بدلے قتل نہیں کرتے تھے، بلکہ مرد کو مرد کے بدلے، عورت کو عورت کے بدلے قتل کرتے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا نہیں، یہ طریقہ بھی ٹھیک ہے۔ ان النفس بالنفس والعین بالعین، جان کو جان کے بدلے قتل کیا جائے گا۔ تو یہ قصاص کا قانون بیان کر دیا اور کہا گیا کہ یہ اس میں تمہارے لیے حیات اور زندگی ہے۔ قصاص کے عوض مال لینے کی مشروعیت یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت کے لیے تخفیف قرار دی گئی اور رحمت قرار دیا گیا کہ اگر مثال کے طور پر کسی نے قصدن بھی کسی کو قتل کر دیا ہے، لیکن باہمی رضامندی سے ورثہ اس پر راضی ہو جائے کہ ہم اس کی جان نہیں لیتے بلکہ اس کے عوض میں یہ ہمیں دیت دے دیں، تو یہ ان کو اجازت ہے، جان کے بدلے میں وہ لے سکتے ہیں۔ یہ تخفیف ہے، اللہ رب العالمین نے اجازت دی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے منقول ہے کہ بنی اسرائیل پر قصاص ہی فرض تھا، دیت ان کے لیے اجازت نہیں تھی، ہاں جی، یہ مشروع نہیں تھی۔ تو یہ اللہ رب العالمین کا اس امت کے اوپر خصوصی فضل ہے کہ اس نے بے عینی قصاص کو فرض نہیں کیا، واجب نہیں کیا۔ اگر قصاص لینے کی بجائے دیت لینے پر ورثہ راضی ہو جاتے ہیں تو لے سکتے ہیں، تو یہ تخفیف ہو گئی نا۔ حضرت قتادہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت پر رحم فرمایا کہ ان کو دیت لینے کا حق دیا، اور اس امت سے پہلے دیت حلال نہیں تھی۔ اہل توریث پر صرف قصاص فرض تھا کہ وراثت لینے والے لوگ صرف قصاص لے سکتے ہیں اور دیت نہیں لے سکتے، اور اہل انجیل کو معاف کر دینے کا حکم تھا عیسائیوں کو، اگر کسی نے قتل بھی کیا تب بھی اس کو کیا ہے حکم ہے کہ وہ معاف کر دے، بس بدلہ سرے سے لے لے۔ تو یہ افراط اور تفریط ہے۔ اس امت کو اللہ رب العالمین نے قصاص، معافی اور دیت تینوں کی اجازت دے دی۔ یہ تخفیف ہے جس کا ذکر قرآن کریم نے کر دیا۔ البتہ یہ ہے کہ مصالحت اگر کر دی اور مصالحت کے نتیجے میں کچھ مال دینا طے پائے تو اس کے بارے میں آخر میں اللہ نے حکم دے دیا کہ مقتول کے ورثہ کو چاہیے کہ وہ مطالبہ میں سختی نہ کرے، حسن مطالبہ کرے، اچھے طریقے سے مطالبہ کرے، تقاضا اچھے طریقے سے کرے، سختی اور تشدد سے کام نہ لے۔ فاتباع بالمعروف کا مطلب یہ ہے کہ قاتل پر لازم ہے کہ بغیر ٹال مٹول کے اور بغیر تقاضوں کے وارثوں کو ان کا مال حوالہ کر دے جو انہوں نے مصالحت کے نتیجے میں مان لیا ہے کہ یہ میں دوں گا دیت، تو دیت دے۔ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ، میں اسی کا حکم دے دیا ہے کہ آپس میں معاملات طے ہو گئے ہیں، دونوں فریقوں میں سے جو شخص بھی زیادتی کرے گا وہ آخرت میں عذاب علیم میں گرفتار ہوگا۔ حضرت ابو شریح خزاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا کہ جس شخص کا کوئی خونی نقصان ہو جائے، یعنی اس کا کوئی
عزیز رشتہ دار عمدن قتل کر دیا جائے یا اس کو زخم پہنچ جائے، زخمی کیا جائے، تو اسے 3 چیزوں کا اختیار ہے، قصاص لے لے یا معاف کر دے یا دیت لے لے۔ اس کے سوا اگر کوئی چھوٹا کام اس نے کر دیا قصاص، معاف اور دیت کے علاوہ، تو اگر وہ کرنا چاہے تو اس کے ہاتھ کو پکڑ لو، ان میں سے کسی چیز کو اختیار کرنے کے بعد زیادتی کرے تو اس کے لیے دوزخ ہے جہاں یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے گا۔ مطلب یہ کہ ایک دفعہ معاف کر دیا اور معاف کرنے کے بعد پھر قتل کر دیا تو یہ تو دوزخ میں جانے والی بات ہے۔ دیت قبول کر لی، دیت لے لی اور دیت کے بعد پھر قتل کر دیا تو یہ بھی دوزخ میں کا سودا اس نے کر دیا۔ اور پھر آخر میں اس قانون قصاص کو حیات قرار دیا گیا، زندگی کہہ دیا گیا۔ ائمہ اربعہ اور جمہور کا یہ مسلک ہے کہ اگر ایک شخص کو چند آدمیوں نے مل کر قتل کر دیا تو ان سب کو اس ایک مقتول کے عوض میں قتل کیا جائے۔ دیکھیں قصاص کا کتنا بہترین قانون ہے۔ اگر ہماری اس سوسائٹی کے اندر ایک بھی قاتل سے پر یہ سزا لاگو کی جائے اور اس کا اعلان بھی کیا جائے اور کسی چوک اور چوراہے کے اندر کسی قاتل کو سزا دی جائے تو اگلی دفعہ دوسرا جو قاتل ہوگا وہ 100 بار سوچے گا کہ میں یہ کام تو کرنے جا رہا ہوں لیکن مجھ سے پہلے کا انجام کیا ہوا ہے۔ اسی لیے اس کو حیات کہا گیا۔ 5 یا 7 آدمیوں نے کسی ایک شخص کو تنہائی میں پوشیدہ طور پر قتل کر دیا تھا۔ سعید بن مسیب کہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 5 یا 7 کو ایک شخص کے قصاص میں قتل کر دیا۔ ایک نے قتل کیا، 2 نے یا زیادہ نے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فیصلہ کتنے میں کیا؟ 5 یا 7 آدمی۔ تو باہر کی اور یہ بھی فرمایا کہ اب تو میں نے 5 یا 7 قتل کر دیے ہیں ایک کے عوض کہ انہوں نے ایک کو مل کر قتل کیا تھا، لیکن فرمایا کہ اگر شہر صنعاء کے سارے آدمی مل کر ایک شخص کو قتل کرے تو میں ان سب کو قتل کروں گا، ان سب کو قتل کروں گا کہ سب مل کر اگر قتل کریں گے تو باہر کے یہ عدل کا تقاضا ہے اور اس کو ظلم نہیں کہنا چاہیے۔ جو لوگ اس کو ظلم کہتے ہیں وہ خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ سنن ابو داؤد میں ہے کہ جس نے قصدن قتل کیا تو اس میں قصاص ہے، اور جو شخص قصاص نافذ کرنے کے بارے میں آڑے آ جائے تو اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ یعنی قصاص کا فیصلہ ہو اور اس میں کوئی بندہ رکاوٹ بننا چاہے تو اس پر اللہ کی لعنت ہے، اور فرشتوں کی بھی لعنت ہے، اور تمام انسانوں کی بھی اس کے اوپر لعنت ہے۔ البتہ ہمارے ہاں ایک اور رواج ہے، یہاں تو قصاص میں حیات کہا گیا کہ قصاص یا دیت معاف کرنا اس سربراہی مملکت کے اختیار میں ہوتا ہے، تو یہ سربراہی مملکت کو اختیار حاصل نہیں ہے، یہ ایک جاہلانہ قانون ہے جو دنیا کے اندر نافذ ہے اور اس پر عمل ہو رہا ہے۔ اجی کہ ملک کا سربراہ قاتل کی درخواست پر اپنے ذاتی اور جماعتی فائدے کو سامنے رکھ کر قاتل کو معاف کر دیتا ہے۔ اس کا کوئی ذاتی فائدہ ہوتا ہے کہ لوگ اس کو رسائی کرتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے اس کو معاف کر دیں، اور یا جماعتی فائدہ ہوتا ہے کہ ہمیں ہماری پارٹی کو جو ہے نا فائدہ پہنچے گا یا ہمارے سیاسی حمایت کرے گا، اور اس کی وجہ سے وہ کہتا ہے کہ میں نے اس کو معاف کر دیا، اگرچہ عدالت نے فیصلہ کر لیا ہو کہ اس کو قتل کیا جائے اس کے بدلے میں کہ یہ قاتل ہے۔ تو یہ شریعت اسلامیہ کے بالکل خلاف ہے۔ مقتول کے وارثوں کو حق حاصل ہے، وہ معاف کرنا چاہے تو معاف کر سکتے ہیں، یا دیت لینا چاہتے دیت لے سکتے ہیں۔ یہ کسی امیر، کسی وزیر، کسی صدر مملکت یا کسی کا بھی حق نہیں ہے کہ دوسرے کے جانوں کا وہ والی وارث بن جائے اور لوگوں کو معاف کرتا رہے اور لوگ اس سے فائدہ اٹھا کر لوگوں کو قتل کرتے رہے۔ تو یہ امن کا، سکون کا ایک ذریعہ ہے اور حیات کا ذریعہ ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، عقل والے لوگوں تمہارے لیے قصاص میں زندگی اور حیات ہے۔ كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ، تم پر فرض کیا گیا کہ جب تم میں سے کسی کو موت حاضر ہو جائے، کتبہ فرض کیا گیا ہے، لکھ لیا گیا ہے تمہارے اوپر، اذا حضر احدکم الموت، کہ جب تم میں سے کسی کو موت حاضر ہو جائے، ان ترک خیرا، اور اگر وہ مال چھوڑ رہا ہو، اگر اس نے چھوڑا ہو مال، خیرن یہاں مال کو کہا گیا ہے، خیر مال کو کہا گیا ہے قرآن میں، یہاں بھی کہا گیا ہے، دوسری جگہوں پر بھی کہا گیا ہے۔ تو ایک شخص مر رہا ہے اور مرتے وقت اس نے اگر چھوڑ دیا ہے خیرن مال، تو فرض کیا گیا ہے تمہارے اوپر کیا چیز؟ الوصیۃ للوالدین،
کہ وہ وصیت کرے اپنے والدین کے لیے، والاقربین اور قرابت داروں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، بالمعروف بھلے طریقے سے، ہاں جی بھلے طریقے سے وصیت کرے، اچھے طریقے پر، عرف کے مطابق۔ حقا علی المتقین، یہ حکم لازم ہے ان لوگوں پر جو خدا کا خوف رکھتے ہیں، جو پرہیزگار لوگ ہیں، ان لوگوں کے اوپر یہ حق ہے، اور حکم لازم ہے کہ وہ اس کی پابندی کرے اور وصیت کرے ماں باپ کے لیے اور رشتہ داروں کے لیے۔ فمن بدلہ بعد ما سمعہ، پھر جو شخص بدل دے، فمن بدلہ سو جس نے بدل دیا اس کو، بعد ما سمعہ بعد اس کے کہ جو اس نے سنا، تو اس کو سننے کے بعد جس نے اس کو بدل دیا، فإنما اسمہ تو یقیناً نہیں ہے اس کا گناہ، سو یقیناً اس کا گناہ علی الذین یبدلونہ انہی لوگوں پر ہوگا کہ جو اس کو تبدیل کر دیں گے، جو اس وصیت کو، جو وصیت انہوں نے کی ہے اس میں تبدیلی کریں گے، ترمیم کریں گے، تو اس تبدیلی میں ان لوگوں کے اوپر اس کا گناہ ہوگا۔ ان اللہ سمیع، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، علیم جاننے والا ہے۔ ہاں ایک صورت ہو سکتی ہے، فمن خاف من موص، جو شخص ڈرتا ہو، جس کو خوف لاحق ہو جائے، من موص وصیت کرنے والے کی طرف سے، وصیت کرنے والے کی جانب سے، جنبن کسی ایک جانب مائل ہونے کا، جانبداری، ہے جی وصیت کرنے والے کی جانب سے کسی جانبداری کے وقت خوف ان کو لاحق ہوا، او اثمن یا گناہ کا خوف لاحق ہوا، فاصلح بینہم پھر ان کے درمیان انہوں نے صلح کرا دی، اس وصیت میں اس نے کیا کر دیا، باہم اس میں صلح کرا دیا، فلا اثم علیہ تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ اس نے اس کے اندر صلح کرا دیا اور اس وصیت جو اس نے کی اس میں تبدیلی کر دی، کیونکہ وصیت کنندہ، وصیت کرنے والے نے جانبداری سے کام لیا تھا یا گناہ کی وصیت کی تھی، تو اب جن کو وصیت کی تھی انہوں نے ان کی وصیت میں تبدیلی کر دی اور ورثہ میں اصلاح کر دیا، مصالحت پیدا کر دی کہ یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، اگرچہ اس نے یہ وصیت کی ہے لیکن چونکہ اس میں یہ گناہ ہے اس لیے اس کو ایسا ہونا چاہیے، اس میں اصلاح کر دیں۔ تو اب اس اصلاح کرنے والے تبدیلی تو کر دی، لیکن فلا اثم علیہ سو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ غفور ہے اور رحیم مہربان ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرے گا اگر اس نے اس میں ایسا کیا۔ تو اس آیت میں والدین اور رشتہ داروں کے لیے مال کی وصیت کرنا فرض قرار دیا ہے، جی کہ جب کوئی مورث یعنی فوت ہونے والا شخص جو قریب الموت ہیں یا آثار موت ہیں، بیمار ہیں، اور وہ معلوم ہونے لگے تو چاہیے کہ وصیت کر دے۔ مفسرین نے یہ کہا ہے کہ اس وصیت کی فرضیت، یہ میراث کے حصے جب تک مقرر نہیں ہوئے تھے، جی تو اس وقت تک یہ وصیت کرنا لازم تھا، اور جب میراث کے احکامات یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین والی آیت نازل ہوئی اور حصے مقرر کیے گئے ورثہ کے لیے، مختلف ورثہ کے لیے، تو پھر یہ منسوخ ہو چکی ہے اور والدین بھی وارثوں میں اب شامل ہیں، تو ان کے لیے وصیت کرنا اب لازم نہیں ہے، ان کے حصے سورۃ النساء میں دوسرے رکوع میں ذکر کیے گئے ہیں۔ وارث کے لیے وصیت جائز نہیں ہے جب تک کہ دوسرے ورثہ اجازت نہ دے۔ احادیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ترمذی شریف اور ابو داؤد میں نقل کی ہے، لا وصیت لوارث، کہ وارث کے لیے وصیت کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی جو شخص وارث ہے اور اس کو حصہ قرآن نے دیا ہوا ہے، مقرر کیا، اللہ نے مقرر کر دیا، اب اس کے لیے وصیت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بس اس کا حصہ مقرر ہے۔ جب یہ شخص دنیا سے جائے گا اور مال چھوڑے گا، اس کا جتنا حصہ مقرر ہے وہ دیا جائے گا، کوئی بھی اس میں رکاوٹ نہیں بن سکتا، اللہ کے قانون میں کوئی ترمیم نہیں کی جا سکتی ہے۔ البتہ غیر وارث رشتہ داروں کے لیے وصیت کرنا جائز ہے بلکہ مستحب ہے، لیکن یہ مستحب وصیت
اس کے لیے قرآن نے اصول بیان کر دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ضابطہ بیان کر دیا کہ اصول یہ ہے کہ صرف تہائی مال میں وصیت کی جا سکتی ہے، 1/3 1/3 حصے کی وصیت کوئی شخص کر سکتا ہے اپنے ورثہ کے علاوہ کے لیے، اور بہتر یہ ہے کہ مرنے والا تہائی مال سے کم میں وصیت کر لے، تہائی مال سے کم میں وصیت کر لے۔ اگر تہائی مال سے زیادہ وصیت کی ہو تو وہ بھی بالغ ورثہ کی اجازت سے مرنے والے کی موت کے بعد نافذ ہو سکتی ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی ایک شخص نے وصیت کی ہے، کسی اور کے لیے کی ہے، ورثہ کے علاوہ کی ہے، لیکن 1/3 سے زیادہ کی وصیت کی، مثلا 2/3 وصیت کی ہے، تو اب اس کو نافذ نہیں کیا جائے گا۔ ہاں اگر ورثہ سارے بالغ ہیں اور وہ اجازت دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے، اگرچہ ان کو 1/3 کا حق حاصل تھا لیکن انہوں نے اپنے حق سے زیادہ کی وصیت کی ہے اور وہ ہمارے مرحوم ہیں تو ہم ان کی وصیت کو نافذ کرتے ہیں، تو اجازت کے ساتھ کی جا سکتی ہے، لیکن ورثہ کے اوپر یہ لازم نہیں ہے کہ اس کی وصیت کو اس میں ترمیم کی جا سکتی ہے۔ تو باہر کی اصل طریقہ تو یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی کے اندر اپنے مال میں سے خرچ کرتا رہے، اللہ کے راستے میں لگاتا رہے، غریبوں کو، فقراء کو، مستحقین کو، رشتہ داروں کو اس کا حکم دے دیا نا کہ اصل نیکوکار لوگ وہی ہیں، وہ خرچ کرتا رہے۔ اور اب جب موت کا وقت آ گیا ہے اور وہ دنیا سے جانے والا ہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ تمہارے حق میں یہ بہتر ہے کہ تم اپنے ورثہ کو مالدار چھوڑ دو، یہ بہتر ہے اس سے کہ ان کے مال کو تم تقسیم کر دو لوگوں میں۔ جی موت سے پہلے سارے مال کو کہیں تم تقسیم کر دو، یا اس کی وصیت کر جاؤ، یا کسی کو ہجے اور تحفے میں دے دو اور اپنے ورثہ کو غریب چھوڑ دو، تو یہ نہیں ہے۔ آپ کو حق اگر حاصل ہے تو صرف 1/3 کے حق حاصل ہیں، تو اس میں آپ کی وصیت نافذ ہو سکتی ہے۔ احادیث کے اندر اس کی وضاحت آ گئی ہے۔ وصیت کرنے میں پہلے فرائض کو مقدم کیا جائے۔ اگر وصیت کرنے والے نے حج فرض نہیں کیا تھا، یا اس کے ذمے زکوٰۃ فرض ہوئی تھی اور اس نے نہیں تھی، یا کچھ کفارے اس کے اوپر واجب تھے اور وہ ادا نہیں کیے تھے، باقی تھے، تو ان چیزوں کی ادائیگی کو وصیت میں مقدم رکھے۔ جو وصیت کرنے والا ہے نا تو ان کو تو اپنے مال میں سے ایک حصے کا 3 حصوں میں تقسیم کر لے، ایک حصے کی اس کو حق حاصل ہے نا، تو اس میں سب سے پہلے جو ان کے اوپر کفارے ہیں، جو لوازمات ہیں، قرضے ہیں، اس کی وصیت کر لے، وہ ادا کر لے۔ تو فرائض اور واجبات کے ساتھ غیر فرض اور غیر واجب کاموں کی وصیت اگر کر دی تب بھی ان لوگوں کے اوپر لازم ہوگا جن کے قبضے میں یہ مال آ گیا ہے اب ورثہ میں، کہ وہ فرائض اور واجبات کو مقدم کر لیں، اگرچہ مرتے وقت اس نے وصیت میں دوسری چیزوں کو مقدم کر دیا ہے، لیکن جو اس کے اوپر فرائض اور واجبات ہیں اس کو پورے پہلے اسی میں سے ادا کر لیا۔ اگر گناہ کی وصیت کر لے، کسی بھی گناہ کی وصیت کر لیا تو یہ پہلے تو یہ حلال نہیں ہے، ناجائز ہے۔ اگر کوئی شخص گناہوں میں مال خرچ کرنے کی وصیت کر دے تو نافذ نہیں ہوگی۔ شرک اور بدعات کے کاموں کے لیے کوئی شخص وصیت کر دے کہ میرے مال میں سے یہ کام کرو، یہ کام کرو، اور وہ بدعت ہو، ناجائز ہو یا گناہ کا کام ہو، تو اس کی وصیت نافذ نہیں ہوگی۔ ورثہ کو چاہیے کہ اس کی اس وصیت کو پورا نہ کرے، اس کے برعکس اس کو ٹھیک کام میں لگا دیا جائے اور بدعات کے اندر، خرافات کے اندر نہ لگائے۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ میں فتح مکہ کے سال ایسا مریض ہوا کہ یہ محسوس ہونے لگا کہ ابھی موت آنے والی ہے۔ سعد ابن ابی وقاص کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری آیت کے لیے تشریف لائے، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے پاس بہت سا مال ہے، دولت مند آدمی ہو تو میرے پاس بہت سا مال ہے، اور فرائض میراث کے اعتبار سے صرف میری بیٹی کو میراث کا حصہ پہنچتا ہے، یعنی میرے ورثہ میں میری بیٹی ہے، صرف اس کو میری میراث جو ہے ملنے والی ہے، تو کیا میں اپنے پورے مال کی وصیت کر دوں؟ وصیت کا حکم ہے تو میں پورے مال کی وصیت کر دوں؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ تو میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول 2/3 کے مال کی وصیت کر لوں؟ تو فرمایا نہیں۔ میں نے عرض کیا آدھے مال کی وصیت کر لوں؟ فرمایا نہیں۔ میں نے عرض کیا 1/3 مال کی وصیت کر لوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں 1/3 مال کی وصیت کر سکتے ہو، اور یہ بھی بہت ہے، 1/3 مال کی وصیت یہ بھی بہت ہے، یعنی زیادہ سے زیادہ اگر آپ وصیت کرنا چاہتے ہیں اور لازم سمجھتے ہیں تو پھر 1/3 کر دو بس، لیکن اس سے کم ہو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں نے پہلے ذکر کر دیا کہ اس حال میں تم اپنے ورثہ کو چھوڑ دو کہ جو مالدار ہو، خوشحال ہو، تو یہ بہتر ہے۔ اس سے بہتر ہے کہ تم خرچ کر دو اور ان کو غریب اور عال چھوڑ دو، مستحق چھوڑ دو، ایسا نہیں، بہتر نہیں۔
تو وصیت میں دیر نہیں کی جانی چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بھی کسی مسلمان کے پاس کوئی چیز ہو جس کی وصیت کرنا ہو، اس کے لیے یہ بات ٹھیک نہیں ہے کہ 2 راتیں گزر جائیں اور اس کی وصیت اس کے پاس لکھی ہوئی نہ ہو۔ چاہیے کہ اس کے پاس اس کی وصیت لکھی ہوئی ہو۔ اسی لیے فقہا لکھتے ہیں اور اس لکھنے کا حکم دیتے ہیں۔ تو اگر کوئی شخص وصیت کرنا چاہتے تو کہ وہ لکھ کر رکھے اور اپنے ورثہ کو بتائے کہ میرے جانے کے بعد میرے مال میں سے، جو میرے جائیداد ہے، جو میرا مال ہے، جتنے بھی میرے ترک ہے، اس میں سے 1/3 ان کاموں میں خرچ کیا جائے۔ ہاں جی، اچھے کاموں میں خرچ کیا جائے۔ البتہ یہ کہ دیا فمن بدلوا بعد ما سمعوا فانما اسمه على الذين يبدلونه۔ ہاں جی، فقراء اور مساکین کے لیے وصیت کی ہے تو اب ان کو تو معلوم نہیں ہے کہ ہمارے لیے کوئی وصیت کی گئی ہے، انہوں نے اپنے ورثہ کو وصیت کی ہے۔ تو جن کے لیے وصیت کی گئی ہو تو وہاں موجود، ضروری نہیں ہے کہ وہ موجود ہو۔ تو جن کے قبضے میں مال ہے وہ دے یا نہ دے، کم دے یا زیادہ دے دے، وصیت کو چھپایا یا ظاہر کرے، یہ تو ورثہ کے اوپر ہے۔ تو یہ سب ان کے اختیارات کو سامنے رکھتے ہوئے سارا کام انجام دیں گے۔ وصیت کو عدل بدل نہ کرے، وصیت میں ترمیم نہ کرے، تبدیلی نہ کرے، ورنہ اگر انہوں نے کر دیا تو گناہ گار ہوگا۔ اس لیے کہا فمن بدلوا بعد ما سمعوا، سو جو اس کو تبدیل کرے گا بعد اس کے کہ اس نے سن لیا ہے اس کو وصیت کو، فانما اسمه على الذين يبدلونه، تو لہذا اس کا گناہ ان لوگوں کے اوپر ہے کہ جو اس کو بدل دیتے ہیں، تبدیل کر دیتے ہیں۔ فمن خاف من موص جنفا او اثما فاصلح بینہم فلا اثم علیہ، سو وہ شخص وصیت کرنے والے کی جانب سے اب کسی جانبداری کا یا گناہ کا خوف کھائے اور پھر ان کے درمیان صلح کرا دے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ غلط وصیت کر جاتے ہیں تو اس کی تبدیلی کے لیے اللہ نے حکم دیا کہ اس میں پھر گناہ نہیں ہے۔ اس کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں کہ وصیت مثال کے طور پر عادلانہ نہ ہو، ظلم پر مبنی وصیت کسی نے کی ہو۔ ایک صورت اس میں یہ ہے کہ دور کے رشتہ داروں کے لیے وصیت کر دے اور قریب کے رشتہ داروں کو محروم کر دے، نزدیک کے رشتہ داروں کو محروم کر دے، یہ وصیت غلط ہے۔ اس میں اگر کوئی تبدیلی کر دے اور اس میں سے جو قریب کے رشتہ دار ہیں ان کو دے دے اور دور کو بھی دے دے لیکن تھوڑا دے دے، تو یہ کر سکتا ہے، اور یہ ترمیم اگر اس نے کر لیا ورثہ نے تو ان کے اوپر گناہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح دوسرا ایک غلط وصیت اور جس کی تبدیلی ممکن ہے اور جس میں جانبداری ہو سکتی ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ بیٹوں کے ہوتے ہوئے پوتوں کو تو میراث نہیں ملتی نا، جس کے بیٹے ہوتے ہیں تو میراث وارث تو بیٹے بنتے ہیں، پوتوں کو تو نہیں ملتا۔ لیکن اب کسی ایک بیٹے کے ساتھ کسی کی محبت ہے، ہاں جی، اور وہ اپنے اس بیٹے کو اپنے مال میں سے دینا چاہتا ہے تو اس کے لیے طریقہ یہ اختیار کرے کہ اپنے پوتے کے لیے، ہاں، ایک پوتے کے لیے زیادہ وصیت کر دے، تو اس میں بھی گویا کہ طرفداری اور جانبداری ہو گئی۔ اب اگر کوئی اس کو تبدیلی کر دے تو اس پر گناہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح ایک اور صورت بھی ہو سکتی ہے کہ کل مال کی وصیت کر دے یا تہائی مال سے زیادہ کی وصیت کر دے۔ تو جو شخص بھی اس قسم کی وصیت پر واقف ہو اور وہ صحیح طریقہ بتلائے، آپ کو مثال کے طور پر سنا دیا ہے کہ ایسا کرو اور آپ نے اس کو صحیح طریقہ بتلا دیا کہ نہیں اس طرح ٹھیک نہیں ہے، صحیح راستے پر ڈال دیں، تو لہذا اس کو تبدیل کرنے اور وصیت کے تبدیلی میں کوئی گناہ نہیں ہوگا جس کا یہاں ذکر کیا گیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بلا شبہ کوئی مرد اور کوئی عورت 60 سال تک اللہ کی فرمانبرداری میں لگے رہے، پھر ان کو موت حاضر ہو جائے اور وصیت کرنے میں کسی کو ضرر پہنچانے کا پہلو اختیار کر لے تو ان کے لیے دوزخ واجب ہو جاتی ہے۔ 60 سال عبادت کی، اللہ کی بندگی کی اور آخر میں جا کر انہوں نے ایسا غلط کام کیا تو لہذا کیا کر دیا، اپنے آپ کو ایسے پہلو اختیار کرنے کی وجہ سے دوزخ کا مستحق قرار دیا، اللہ بچائے۔ اس لیے وصیت میں یہ حکم ہے کہ من بعد وصیت یوصی بہا او دین غیر مضار، یہ حکم ہے، بعض جگہ دوسرے جگہ پر اس کا ذکر ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، فرض کیے گئے تم پر روزے، کتبہ فرض کیے گئے علیکم تمہارے اوپر، الصیام روزے، کما کتبہ علی الذین من قبلکم جیسے کہ فرض کیے گئے تھے ان لوگوں کے اوپر جو تم سے پہلے وہ گزرے ہیں، لعلکم تتقون تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اب اہل ایمان کو
رمضان المبارک کے روزوں کی فرضیت کا اعلان کیا گیا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور روایت ہے، اسلام کی 5 بنیادوں میں سے ایک روزوں کو شمار کیا گیا ہے، رمضان کے روزے رکھنا۔ اور یہ نماز اور روزہ یہ دونوں بدنی عبادات ہے، زکوٰۃ مالی عبادت ہے، حج بھی مالی عبادات میں سے ہے اور بدنی میں سے بھی ہے۔ تو یہاں رمضان شریف کے روزے ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں سن 2 ہجری میں فرض ہوئے تھے۔ جس طرح نماز اور زکوٰۃ پہلی امتوں پر فرض تھی، اس طرح یہ بھی فرض تھی۔ مفسرین نے نصارہ اور اہل کتاب کا ذکر کیا ہے کہ تم سے پہلے وہ لوگ روزے رکھتے تھے۔ یہ ذکر کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کما کتب علی الذین من قبلکم، کہ پہلے امتوں کے اوپر بھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اس امت کے لیے اللہ رب العالمین بتلانا چاہتا ہے کہ یہ کوئی ایسا حکم نہیں ہے کہ تمہارے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے اور تمہیں مشقت میں ڈالنا جا رہا ہے، اور یہ تم سے پہلے کے لوگوں کو یہ حکم نہیں دیا گیا تھا بلکہ ان کو بھی یہ حکم دیا گیا تھا۔ اور پھر روزوں کا مقصد ذکر کیا گیا کہ اس روزے کے نتیجے میں اللہ کیا چاہتا ہے، لعلکم تتقون۔ تو یہ احکام کیونکہ آپ روزے اور رمضان میں سنتے رہیں گے انشاءاللہ، فضائل بھی سنتے رہیں گے، اس کے بعد رمضان کے حوالے سے بھی سنتے آئے ہیں اور آپ کو معلوم بھی ہے، لعلکم تتقون۔ نفس کے تقاضوں پر اس کے ذریعے سے کہ قوت شہوانیہ انسان کے اندر اللہ نے رکھی ہیں، وہ چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کے روزوں کے ذریعے اس کو کم کر دیا جائے، تقویٰ اور پرہیزگاری پیدا ہو جائے۔ تقویٰ کس چیز کو کہتے ہیں؟ صغیرہ کبیرہ، چھوٹے اور بڑے، ظاہر اور باطن گناہوں سے بچنے کا نام تقویٰ ہے۔ اور یہ انسان کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے قوتیں رکھی ہیں، تو ایک قوت بہیمیت یہ انسان کے اندر اللہ نے رکھی ہے، نفسانی خواہشات بھی ساتھ لگی ہوئی ہے، اس کو کنٹرول کرنے کے لیے روزہ ہے۔ جس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ذکر کیا تھا کہ اے جوانوں کے گروہ، جو تم میں سے نکاح کی طاقت رکھتے تو وہ نکاح کر لیں، اور جو نہیں رکھتے تو ان کے اوپر روزے لا دیں، کیونکہ روزے قوت شہوانی کو توڑنے کا ذریعہ ہے۔ تو یہ تقویٰ اور پرہیزگاری انسان کے اندر پیدا کرنا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الصیام جنہ، روزہ ڈال ہے گناہ سے اور دوزخ کے آگ سے بچانے کا اور بچاؤ کا ذریعہ ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ الصیام جنہ، روزہ ڈال تو ہے لیکن ما لم یخرقها، جب تک کہ اس کو پھاڑ نہ ڈالے، یعنی اس میں رخ نہ ڈالے دیگر اعمال کرتے ہوئے۔ روزے کے ذریعے سے یہ فوائد حاصل ہو سکتے ہیں، تقویٰ اور پرہیزگاری پیدا کی جا سکتی ہے، اس کا ماحول پیدا ہو سکتا ہے، کیونکہ اس میں شیاطین سرکش شیاطین باندھے جاتے ہیں، رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور ایک تقویٰ کا ماحول پیدا ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود جھوٹ کے ذریعے، بدگوئی کے ذریعے اور دشنام کے ذریعے، گالیوں کے ذریعے، کسی کا حق مارنے کے ذریعے اس میں رخ نہ ڈالا جا سکتا ہے، تو اس صورت میں پھر ڈال نہیں بنتا۔ ڈال کے اندر جب سوراخ ہو تو آگ کی لپٹ لگتی ہے۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفَثْ وَلَا يَسْخَبْ فَإِنْ سَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ۔ یہ وہ احکام ہیں کہ جب تم میں سے کسی کا روزہ ہو تو گندی باتیں نہ کرے، شور نہ مچائے، لڑائی جھگڑے نہ کرے۔ اگر کوئی شخص گالی گلوچ یا لڑائی پر اتر آئے تو ان کو کہہ دے کہ میں آپ کو آپ کی گالی گلوچ کا جواب نہیں دوں گا، کیونکہ میں روزے سے ہوں، میرا تو روزہ ہے، میں روزہ دار آدمی ہوں، تو گالی گلوچ کرنا یا لڑائی کرنا میرا کام نہیں ہے۔ بخاری شریف کی یہ حدیث ہے۔ فرمایا ایام معدودات، چند دن کہ یہ روزے ہیں، یعنی مطلب یہ ہے کہ پورے سال کے روزے اللہ نے تمہارے اوپر فرض نہیں کیے ہیں، بلکہ یہ چند دن کے روزے ہیں، تو رکھ لو، یہ آسان ہے، اتنا بڑا مشکل مسئلہ نہیں ہے۔ ان روزوں کو رکھ لینا کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا فمن کان منکم مریضا او علی سفر، سو تم میں سے اگر کوئی بیمار ہو، مریض ہو، او علی سفر یا سفر میں ہو، تو فعدۃ من ایام اخر، تو دوسرے دنوں کی گنتی کر کے روزے رکھ لے۔ فعدۃ تو چاہیے کہ کیا کر لے، یعنی شمار پوری کر لے، من ایام اخر، دوسرے دنوں۔ رمضان کے بعد، رمضان میں آپ مسافر ہیں، سفر کرتے ہیں تو آپ کو اجازت اور رخصت ہے، یا آپ بیمار ہو گئے ہیں اور روزے آپ نہیں رکھ سکتے ہیں، آپ کی بیماری کے بڑھنے کا خدشہ ہے، بیماری ایسی جس سے آپ کی جان کا خطرہ ہے، اور ایک مسلمان معالج اور ڈاکٹر نے کہ جو روزے کی اہمیت کو جانتا ہے، اس کی فرضیت کو جانتا ہے اور اس کے فوائد اور حکم سے واقف ہے، اس نے کہا ہے کہ آپ کے لیے روزہ رکھنا ٹھیک نہیں ہے، تو ایسی صورت میں مریض کو اجازت ہے
تو فرمایا کہ پھر وہ کیا کر لے، روزے رکھ لے لیکن دوسرے دنوں سے اس روزوں کو پورا کر لے، غلطی کو پورا کر لے۔ ہاں وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، اور جن لوگوں کو روزہ رکھنے کی طاقت ہے تو ان کے ذمے فدیہ ہے۔ جن لوگوں کو طاقت ہے، جو طاقت رکھتے ہیں، یعنی ان کے پاس مال ہے، سرمایہ ہے اور وہ طاقت رکھتے ہیں، تو کیا کر لیں، فدیہ ہے اس کے اوپر لازم۔ طعام مسکین، اور یہ فدیہ کیا ہے، یہ ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے۔ تو ایک مسکین کو کھانا کھلانا فدیے میں دے جو لوگ طاقت رکھتے ہیں۔ فمن تطوع خیرا فهو خیر له، پس جو شخص اپنی خوشی سے کوئی خیر کا مزید کام کر لے، فمن تطوع، سو جس نے دل کی خوشی سے خیر کا کوئی کام اور کیا، فهو خیر له، تو وہ اس کے لیے بہتر ہے۔ یعنی مثال کے طور پر اس نے مسکین کو فدیہ بھی دیا اور فدیہ دینے کے بعد روزہ بھی رکھا، جی، یا فرض روزے رکھ لیے اور فرض روزے کے بعد نفلی روزے بھی رکھ لیے، تو یہ اپنی دل کی خوشی سے اور نیکی اور بھلائی کا کام اس نے کیا، تو فہو خیر لہ، یہ بھی اس کے لیے بہتر ہے۔ وَأَن تَصُومُوا، لیکن یہ کہ تم روزہ رکھ لو، یعنی فدیہ دے سکتے ہو، ہاں تمہارے پاس مال ہے فدیہ دے دو، لیکن یہ کہ تم روزہ رکھ لو خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ یا مسافر کے بارے میں کہتے ہیں، مسافر کے ساتھ اور مریض کے ساتھ لگا لیں کہ یہ کہ تم روزہ رکھ لو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو۔ تو یہ روزے کے احکامات اس میں ذکر کر دیے ہیں۔ یہ جو آیت ہے کہ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، جو لوگ روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہیں ان پر فدیہ ہے ایک مسکین کے کھانے کا۔ تو کہتے ہیں یہ ابتدائی حکم تھا، دور اول میں یہ حکم تھا۔ سنن ابی داؤد میں حضرت ایک حدیث نقل کی ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ منورہ میں تشریف لے گئے تو ہر ماہ 3 دن کے روزے رکھنے کا حکم تھا، کہ ہر مہینے 3 دن روزے رکھنے۔ پھر رمضان کے روزوں کا حکم نازل ہو گیا، اجی لوگوں کو روزہ رکھنے کی عادت نہیں تھی، روزہ رکھنا ان کے لیے بھاری کام لگتا تھا، لہذا یہ اجازت تھی کہ طاقت ہوتے ہوئے بھی جو شخص روزہ نہ رکھے اور ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلا دے تو اس کی اجازت ہے۔ آغاز میں پہلے 3 روزوں کا تھا نا، پھر پورے مہینے کے لیے روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا۔ اب یہ کام تھوڑا سا مشکل تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ رعایت رکھی ہوئی تھی کہ جو لوگ روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں اور اس کے پاس مال ہے تو کیا کریں، طاقت ہوتے ہوئے روزہ نہ رکھے تو اب اس کی جگہ ایک روزانہ ایک مسکین کو کھانا کھلا دے، فدیہ دے دے۔ یہ حکم ابتدا میں تھا۔ پھر جب قرآن کریم کی یہ آیت نازل ہوئی فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ، اور سو جو تم میں سے اس مہینے میں موجود ہو، حاضر ہو، فَلْيَصُمْهُ، تو چاہیے کہ اس مہینے کے روزے رکھ لے۔ تو سب روزے رکھنے کا حکم دے دیا گیا کہ نہیں دے دیا گیا؟ تو پھر یہ منسوخ ہو گیا یہ حکم، یعنی فدیے کا حکم منسوخ ہو گیا۔ البتہ مریض کے لیے اور مسافر کے لیے اجازت باقی رہی کہ وہ اگر رمضان میں روزہ نہ رکھے تو بعد میں روزہ رکھ لے۔ یہ قرآن کریم نے بعد والی آیات میں بھی یہ حکم دے دیا۔ تو روزے کے احکام میں 3 طرح کے تبدیلیاں آئی ہیں، 3 انقلابات روزے میں پیدا ہو گئے ہیں۔ نمبر 1، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو 3 دن روزے رکھنے کا حکم تھا اور عاشورے کے دن کا روزہ بھی رکھتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزے فرض کر دیے اس آیت کے ذریعے، یا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، پورے مہینے کے روزے اللہ نے فرض کر دیے۔ تو یہ ایک تبدیلی آ گئی۔ دوسری تبدیلی کون سی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے بعد والی آیت میں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن نازل فرمائی۔ اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے کہہ دی کہ فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، اس کے روزے رکھ لیں جو اس مہینے میں ہو۔ تو اس آیت سے مقیم اور تندرست شخص پر، کہ جو شخص موجود ہو، مقیم ہو، اقامت کی حالت میں ہو، گھر پہ ہو، اپنے شہر میں اور تندرست بھی ہو، تو روزہ رکھنا فرض کر دیا گیا۔ یہ تبدیلی آ گئی۔ اور طاقت رکھنے والے کو روزہ نہ رکھ کر فدیہ دینے کی جو اجازت تھی وہ منسوخ ہو گئی۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تیسری تبدیلی یہ آ گئی کہ روزے کی راتوں میں کھاتے پیتے تھے اور عورتوں کے پاس بھی جا سکتے تھے جب تک سو نہ جائے،
اگر کوئی شخص سو گیا اگرچہ رات باقی ہوتی تو کہتے ان کاموں میں سے کوئی کام کرنا ان کے لیے پھر جائز نہیں تھا۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ ایک انصاری صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جن کا نام سرمہ تھا، سرمہ، وہ روزے کی حالت میں دن بھر کام کرتے رہے تو شام کو گھر آئے، عشاء پڑھ کر سو گئے، اور اب سونے کی وجہ سے کچھ کھا پی بھی نہیں سکے، کیونکہ یہ حکم تھا کہ اگر کوئی شخص اس وقت سو جائے اور سو کر اٹھے تو اب نہیں کھایا جا سکتا، اس کو کھانے کی اجازت نہیں تھی، تو کیونکہ سو جانے کی اجازت نہیں تھی اس کے بعد کھائے، تو ان کو اسی حال میں صبح ہوگی اور روزہ بھی رکھ لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا کہ ان کے جسم میں تکلیف کے آثار محسوس ہو رہے ہیں اور بڑی مشقت میں ہے، تو آپ نے فرمایا کیا بات ہے، میں تو تمہیں سخت تکلیف میں دیکھ رہا ہوں، محسوس کر رہا ہوں۔ تو انہوں نے اپنا سارا واقعہ سنا کہ میرے ساتھ یہ ہوا، آجی کہ میں کام کر کے دن بھر کام کر کے آیا ہوا تھا، تھکا ہوا تھا، کھانا تیار نہیں تھا، تو میری آنکھ چل رہی، سو گیا، اب جب اٹھا تو کھانا تیار تھا، لیکن بیوی نے کہہ دیا کہ اب تو آپ سو گئے، اب سونے کے بعد تو کھانے کی اجازت نہیں ہے، اور پھر دوسرا دن داخل ہو گیا، دوسرے دن کھانے کی پھر روزہ رکھنے کا حکم تھا۔ تو لہذا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سو جانے کے بعد آنکھ کھلنے پر کسی باندی یا کسی بیوی سے جمع کر لیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنا واقعہ سنایا، تو اللہ نے اس کی بھی اجازت دی، احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم۔ یہ جس صحابی نے نیند آ جانے کی وجہ سے کھائے پیے بغیر دوسرے دن روزہ رکھ لیا تھا، یہ واقعہ بھی کہ اس میں چونکہ مشقت تھی، اللہ تعالیٰ نے اس میں تبدیلی کا حکم دے دیا کہ اب تمہارے لیے اجازت ہے کہ اس کے بعد جب تم کیا ہو جائے، مغرب ہو جائے تو اس کے بعد اگرچہ تم سو گئے ہو لیکن اجازت ہے، اور رات کو بیوی کے پاس جانے کی بھی اجازت ہے۔ تو یہ حکم دے، آخر میں کہہ دیا فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، جو شخص بھی اپنی خوشی سے کوئی نیک کام کرے گا تو یہ اس کے لیے بہتر ہے، یعنی ایک سے زیادہ آدمیوں کو مثال کے طور پر کوئی شخص کھانا کھلائے، ایک مسکین کی بجائے 2-3 مسکینوں کو کھانا کھلائے، یا یہ ہے کہ روزہ بھی رکھے اور مسکین کو کھانا بھی کھلائے تو فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ آخر میں کہہ دیا وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، یہ کہ تم روزہ رکھو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ علامہ ابوبکر جساس رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کا تعلق ان لوگوں سے ہے جن کو شروع میں تندرست اور گھر پر مقیم ہوتے ہوئے روزہ نہ رکھنے اور اس کی جگہ فدیہ دینے کی اجازت دی گئی تھی، ان کو کہا جا رہا ہے کہ تم تندرست ہو اور گھر پر مقیم ہو تو روزہ نہ رکھنے کی اجازت تو تم کو ہے، لیکن وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، یہ کہ تم روزہ رکھ لو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم سمجھتے ہو۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے کہ جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ شہر رمضان الذی، مہینہ رمضان کا وہ مہینہ ہے انزل فیہ القرآن کہ جس میں قرآن اتارا گیا، ھدی للناس، جو لوگوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی ہے، وبینات من الہدی، اور ہدایت کے بارے میں اس کے بیانات خوب واضح ہیں، وبینات، اس میں روشن دلائل ہیں، من الہدی، ہدایت کے، تو ہدایت کے بارے میں اس کے جو بیانات ہیں، جو وضاحتیں ہیں وہ بالکل روشن ہیں اور واضح ہیں۔ والفرقان، اور حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا ہے، ظاہر کرنے والا ہے۔ فرقان کا مطلب یہ ہے قرآن کریم فرق کرنے والا ہے، اس کا میں نے آپ کو بتلا دیا تھا کہ ایک نام فرقان ہے، تو اس کو فرقان اس آیت کے اندر کہا گیا ہے۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، سو جو شخص تم میں سے اس مہینے کو پائے اور یہاں تم میں اس ماہ میں موجود ہو، فلیصمہ، تو اس کو چاہیے کہ وہ اس میں روزے رکھے۔ ومن کان مریضا، اور جو شخص بیمار ہو، او علی سفر، یا سفر پر ہو، فعدۃ من ایام اخر، تو دوسرے دن ان کی گنتی کر کے روزے رکھ لے اور پورا کر لے۔ اپنی اس تعداد کو، مطلوبہ تعداد 29 یا 30 دن لے ہیں، جتنے بھی روزے انہوں نے سفر کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے نہیں رکھ سکے ہیں وہ اب پوری کر لے دوسرے دنوں میں۔ یرید اللہ بکم اليسر، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی کا ارادہ فرماتا ہے۔ یرید اللہ، اللہ چاہتا ہے، یرید چاہتا ہے اللہ، بکم اليسر، تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ آسانی چاہتا ہے۔ کیا اللہ ارادہ رکھتا ہے کہ تم کو آسانی، ولا یرید بکم العسر، دشواری کا ارادہ نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ تمہارے اوپر دشواری ہو، تمہارے لیے مشکل ہو۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اور تاکہ تم گنتی پوری کیا کرو۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، یہ احکامات اللہ نے اس لیے دیے ہیں کہ سفر اور بیماری کی وجہ سے بعد میں تعداد پوری کر لو، یہ اس لیے تاکہ جو گنتی ہے تم اس کو پوری کیا کرو۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اور تاکہ تم
اس پر اللہ کی بڑائی بیان کرو کہ اس نے تم کو ہدایت دی ہے. تو اللہ نے تم کو ہدایت دی ہے، اس ہدایت کی وجہ سے تم اللہ کی کبریائی اور بڑائی بیان کرو. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر ادا کرو، اور تاکہ تم شکر ادا کرو. آزان سن. اچھا، یہ ذہن میں رکھ لے کہ اگر کوئی بیمار خود اپنے طور پر فیصلہ نہیں کر سکتا اور کوئی ایسا ڈاکٹر، اس کا قول بھی معتبر نہیں ہے جو فتویٰ دے کہ آپ روزے نہ رکھیں، جو فاسق ڈاکٹر ہیں، کافر ہیں بھی ہو سکتے ہیں، ان کو روزے کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہوتا، لہٰذا اس کے قول کا اعتبار نہیں ہوگا. تقویدار، پرہیزگار اور خدا سے ڈرنے والے ڈاکٹر معالج کے مشورے پر روزہ کوئی مریض اگر نہیں رکھتا ہے تو نہیں رکھے گا، کیونکہ یہ تو اللہ کا حکم ہے، تو اس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ روزے نہ رکھنے میں والے لوگوں میں، عورتوں میں سے حاملہ اور مرضعہ کے لیے بھی رخصت ہے. حمل کی حالت میں اگر وہ ان کی وجہ سے جو بچہ ہے، جنین ہے، اس کو تکلیف آنے کا خدشہ ہو تو ایسی صورت میں اس کو اجازت ہے کہ وہ روزے نہ رکھے، بعد میں پھر روزے رکھے گی. اسی طرح دودھ دینے والی ماں اگر ایسی مرضعہ ہے کہ جو بچے کو دودھ دیتی ہے، جس کی وجہ سے اگر وہ روزہ رکھے گی تو بچے کا مسئلہ بن جائے گا بھوک اور پیاس کی وجہ سے، تو پھر ایسے عورت کو بھی اجازت ہے کہ وہ روزے نہ رکھے، بعد میں اپنے روزے پوری کر لے. اسی طرح حیض اور نفاس والی عورت ہے، نفاس اس بیماری کو کہتے ہیں کہ جو بچے کی پیدائش کے بعد عورتوں کو خون آتا ہے، اس کو نفاس والے عورت کہتے ہیں. تو اس کو بھی اجازت ہوتی ہے کہ وہ روزے نہ رکھے، بعد میں روزہ رکھے. آخر میں اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے دین میں آسانی رکھی ہیں. یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ فرماتا ہے اور تمہارے لیے مشقت کا ارادہ نہیں فرماتا. دیکھیں اللہ رب العالمین نے نمازوں میں دیکھیں کہ مریض ہیں تو مریض کے لیے آسانی ہے، کھڑے ہو کر پڑھ سکتے تو کھڑے ہو کر پڑھے، اور اگر وہ نہیں پڑھ سکتے، کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کر پڑھے، اور وہ بھی نہیں ہے تو رکوع اور سجود کر سکتا ہے تو کر لے، نہیں تو اشارے سے کر لے. لہذا اپنی طاقت بھر اس کو حکم ہے کہ وہ نماز پڑھا کرے جتنا بھی ممکن ہو. زکوٰۃ میں بھی اللہ رب العالمین نے بہت سارا مال انسان کے اوپر فرض نہیں کیا. اگر کوئی شخص صاحب نصاب نہیں، اس کے اوپر زکوٰۃ ہی نہیں ہے. ہاں جی، لیکن اگر کوئی صاحب نصاب ہے تو اس کو کہہ دیا کہ 40واں حصہ دے دیا، تو یہ آسانی ہے. اسی طرح حج کی صورت میں آپ دیکھیں کتنی آسانی ہے کہ جو صاحب استطاعت ہے حج کے لیے آ اور جا سکتا ہے اور خرچہ موجود ہے، اس کو اجازت ہے کہ وہ حج کر لے، اس کے لیے حکم ہے، اور اس کے علاوہ کے لیے حکم نہیں ہے. باقی بھی بہت ساری آسانیاں ہیں
جو قرآن کریم نے ذکر کر دی ہے اور فقہا نے بھی اس کی تفصیلات بیان کر دی ہے. اسی طرح میں نے ابھی آپ کو ذکر کر دی ہے مریض، مسافر، حاملہ عورت، اسی طرح شیخ پانی، بوڑھا جو بہت زیادہ آخر عمر کو پہنچ چکا ہو، روزے نہیں رکھ سکتا، اس کی طرف سے وہ فدیہ دے سکتا ہے. یا ایسی بیماری والا شخص کے جس کے ٹھیک ہونے کا امکان نہ ہو، اس کے لیے فدیے کا بھی حکم ہے. یہ آسان ہے. آخر میں کہا وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، اس میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا اور اللہ رب العالمین کے حمد و ثنا کا حکم ہے. حضرت زید بن اسلم فرماتے ہیں کہ اس سے یوم عید کی تکبیر مراد ہے کہ جب تم نے روزے رمضان کے پورے کر دیے اور فدیے بھی دے دیے اور روزے بھی پورا کر دیے اور اگر روزوں کا احکامات مکمل کر دیے تو اب عید کے موقع پر اللہ تعالیٰ کی کریائی اور بڑائی بیان کرو. حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ اس سے چاند دیکھنے کے وقت اللہ کی کبریائی بیان کرنا مقصود ہے کہ جب چاند نظر آ جائے، جس طرح کہ اللہ رب العالمین نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، چاند دیکھ کر روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر افطار کرو، کھوجا کرو. تو چاند دیکھنے کے وقت جب چاند نظر آ جائے تو اس وقت اللہ کی کبریائی بیان کرنے کا حکم ہے. تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ حضرت زید ابن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ نے فرمایا کہ اس سے یہ مراد ہے کہ جب چاند نظر آ جائے تو بندہ یہ دعا پڑھے، اللہ کی کبریائی بیان کرے. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر ادا کرو. تو یہ آسانیاں جو اللہ رب العالمین نے پیدا کر دی ہے، یسر اللہ نے پیدا کر دی ہے اہل ایمان کے لیے، اس کی علت بیان فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے حالت سفر اور مرض میں روزہ چھوڑ کر بعد میں قضا رکھنے کی آسانی دی ہے. تو اس پر تم کیا کرو؟ اللہ کا شکر ادا کرو. اور ایسا نہیں ہے کہ اب روزے چھوڑ. بعض لوگ ایسے ہیں کہ روزے نہیں رکھتے ہیں، بیماری کی وجہ سے بہانہ بنا کر روزے نہیں رکھتے ہیں اور بعد میں بھی نہیں رکھتے ہیں. خواتین بالخصوص اس میں بہت زیادہ کمزوری دکھاتی ہیں. تو لہذا یہ اللہ کا حکم ہے، یہ اگر کوئی ایسا کرے گا اس کے لیے بڑی سزا ہے اور وعید ذکر کر دی گئی ہے. اور آخر میں کہہ دیا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اور جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں، پوچھیں، فَإِنِّي قَرِيبٌ، تو میں نزدیک ہوں، اجیب دعوت الداع، میں نزدیک ہوں، قریب ہوں، میں قبول کرتا ہوں، اجیب قبول کرتا ہوں، دعوت دعا، الداع دعا کرنے والے کی، دعا کرنے والے اور پکارنے والے کی دعا اور پکار کو قبول کرتا ہوں. کب؟ اذا دعانی، جب وہ مجھ سے دعا کرے، اذا دعانی تا، جب وہ مجھے پکارے، جب مجھ سے دعا مانگے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، تو پھر کیا چاہیے؟ جب میں یہ کام کرتا ہوں تو فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، سو وہ میرے احکام کو قبول کر لے، میرے احکام کو قبول کر لے. فَلْيَسْتَجِيبُوا کا مطلب یہ ہے ان لوگوں کو چاہیے، مسلمانوں کو چاہیے، اہل ایمان کو چاہیے، انسانوں کو چاہیے فَلْيَسْتَجِيبُوا، کہ وہ قبول کرے میرے احکام، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پر ایمان لائے، مجھ پر یقین کرے، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ وہ نیک راہ پر رہیں، تاکہ وہ راہ راست پر رہیں. تو اللہ کے احکام کو ماننا اور اللہ پر ایمان لانا یہ رشد اور ہدایت ہے. رشد اور ہدایت کے راستے پر جو لوگ چاہتے ہیں کہ رہیں، ان کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کے احکام کو قبول کر لیں اور اللہ پر ایمان لائیں، تو یہ راہ راست پر ہوں گے. اس میں ایک شخص حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ، ہمارا رب قریب ہے جس سے ہم آہستہ طریقے پر مناجات کر کے یہ مناجات کریں اور آہستہ آہستہ اس سے مانگے، یا ہمارا پروردگار ہم سے بہت دور ہے جسے ہم زور سے پکاریں، بلند آواز سے اس کو چیخ کر پکاریں. تو اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار فرمائی. تو یہ آیت نازل ہوئی وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، اور جب آپ سے پوچھے اللہ کے نبی میرے بندے میرے بارے میں، انی میرے بارے میں، تو آپ کیا کہہ دیں؟ فَإِنِّي قَرِيبٌ، آپ ان کو کہہ دیں کہ میں قریب ہوں، نزدیک ہوں. حضرت عطاء ابن ابی رباح تابعی ہیں، وہ کہتے ہیں وقال ربکم ادعونی استجب لکم، نازل ہوئی تو صحابہ نے عرض کیا کہ اگر ہمیں معلوم ہو جاتا کہ ہم کس وقت دعا کریں تو اچھا ہوتا. تو اللہ نے فرمایا کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، جب بھی میرے بندے مجھ سے مانگے، جب بھی مانگو گے اللہ تعالیٰ قبول کرے گا. ہاں جی، تو یہ رمضان مبارک کے مہینے کے احکامات کے ذکر کرنے میں کہ یہ چونکہ نیکیاں کمانے کا سیزن ہے، موسم بہار لوگ اس کو کہتے ہیں نیکیوں کا، اور اس میں بہت زیادہ کمائیاں ہوتی ہیں، شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے وا کر دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. تو
اللہ رب العالمین کی طرف سے ہر رات ندا ہوتی ہے، ندا کہ اے خیر کی تلاش کرنے والے آگے بڑھ، آگے بڑھ، اور اے شر کے تلاش کرنے والے رک جا۔ اب تو موقع آ گیا نا، اب تو رمضان کا مہینہ بالکل آ ہی جانے والا ہے، تو بھلائی کے طلبگار آگے بڑھ، اور اے شر کے طلبگار، شر کے ڈھونڈنے والے اور تلاش کرنے والے رک جا، اب کم از کم گناہ تو چھوڑ دینا۔ ہاں جی، تو اہل ایمان کی طبیعتیں اس موسم میں، موسم جو رمضان کا موسم ہوتے ہیں، نیکیوں کی طرف مائل ہوتے ہیں اور ان کی طبیعتیں راغب ہوتی ہیں، تو روزے بھی رکھنے کا حکم دے دیا، نمازوں کے اہتمام کا بھی حکم دے دیا، اور باقی بھی جتنی بھی نیکیاں ہو سکتی ہیں ان کا حکم دے دیا۔ جی، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ اب یہ قبولیت کا موسم ہے تو دعاؤں کے بھی اہتمام کیا جائے۔ جی، دعاؤں کا بھی اہتمام کیا جائے، میں سنتا ہوں، میں قبول کرتا ہوں۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، تحقیق ہم نے انسان کو پیدا کیا اور اس کے نفس میں جو خیالات آتے ہیں، ابھرتے ہیں، ہم ان کو جانتے ہیں، اور ہم انسان کے اس قدر قریب ہیں، اس قدر نزدیک ہے کہ اس کی شیرک سے بھی زیادہ نزدیک ہے۔ تو اللہ رب العالمین جب شیرک سے زیادہ نزدیک ہے تو کسی اور جگہ جانے کی ضرورت ہوتی ہے؟ سوچے ذرا نا، پھر کسی اور جگہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے رب کے ساتھ تعلق قائم کرنے کی ضرورت ہے، اپنے رب کو پہچاننے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین کو اگر سمیع اور بصیر، خبیر جانتے ہیں اور یہ اس کی صفات مانتے ہیں، تو پھر جب بھی مانگو اللہ تعالیٰ سنتا ہے اور دیکھتا بھی ہے، رات کی تاریکی میں ہو یا دن کے اجالے میں، ہر وقت جب بھی مانگو گے اللہ رب العالمین قبول کرے گا۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے، اور بالخصوص ان اوقات کے اندر، رمضان کے مہینے میں قبولیت کے اوقات بھی باقی بہت سارے ذکر کیے گئے ہیں کہ خاص اوقات بھی ہیں۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ابو موسیٰ شریف کہتے ہیں، ایک سفر میں تھے، جب ہم کسی اونچائی پر چڑھتے تو بلند آواز سے اللہ اکبر کہتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگ اپنی جانوں پر رحم کرو، اربعوا علی انفسکم، اپنی جانوں پر رحم کرو، کیونکہ تم کسی ایسے کو نہیں پکار رہے ہو جو بہرا ہے اور غائب ہے، تم تو سمیع اور بصیر کو پکار رہے ہو۔ جو سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے، اس کے لیے چیخ کر پکارنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ بعض لوگ اس میں سختی کرتے ہیں، ہمارے معاشرے میں ہمارے اپنے بھائی ہیں لیکن بہت زیادہ سختی کرتے ہیں، چیختے اور چلاتے ہیں۔ تو چیختے اور چلانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ رب العالمین جو آپ کے دل کے اندر اٹھنے والا خیرات ہے اس کو بھی سنتا ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک تمہارا رب شرمیلا ہے، کریم ہے، سخی ہے، وہ اس بات سے شرماتا ہے کہ بندہ جب اس کی طرف ہاتھ اٹھائے تو وہ ان کے ہاتھوں کو بغیر کسی خیر کے واپس کر دے۔ ایک انسان دوسرے انسان کا ہاتھ بڑی مشکل سے خالی واپس کرتا ہے، چجائے کہ جو خالق کائنات ہے اور اس کا بندہ اس سے مانگے گا اور اللہ رب العالمین اس کے ہاتھ کو واپس خالی واپس کرے گا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی نے یہ فرمایا، لہذا اس میں دعا کی ترغیب دی گئی ہے۔ جی، دعا برابر کرتے رہیں، رغبت کے ساتھ، دل کے حضور کے ساتھ دعا مانگا کریں۔ اللہ رب العالمین کو یہ سب سے زیادہ پسند ہے، اور جو لوگ اللہ سے نہیں مانگتے، اپنی حاجتیں پیش نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے ناراض ہوتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں دعا قبول نہیں ہوتی، کوئی بھی دعا رد نہیں ہوتی، دعا قبول ہوتی ہے، لیکن اگر آپ کا عقیدہ درست ہو، آپ کا خیال اللہ کے بارے میں درست ہو، حضور قلب ہونی چاہیے، پیٹ کے اندر حلال ہونا چاہیے، لباس اور خوراک حلال ہو، تو دعا لازماً قبول ہوگی۔ اور اگر وہ اس دنیا کے اندر جلد قبول نہ ہو جائے تو اس میں حکمت ہوگی، اللہ تعالیٰ آخرت کے اندر اس کا اجر عطا فرمائے گا، اور آخرت کے اندر بہت ساری نیکیاں انسان کو پیش کی جائے گی۔ جب وہ دیکھے گا کہ یہ تو بہت ڈھیر ساری نیکیاں ہیں، وہ کہے گا کہ یہ آپ کی وہ دعائیں ہیں جو دنیا میں تم مانگتے رہے لیکن میں نے قبول نہیں کیے۔ وہ وہاں حسرت کرے گا کہ کاش دنیا کے اندر میری کوئی بھی دعا قبول نہ ہوتی، ساری دعائیں یہاں کے لیے جمع ہوتی، اب میرے کام آ جاتے۔ تو لہٰذا مایوس نہیں ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ دیتا ہے، دنیا میں بھی دیتا ہے اور آخرت میں بھی دیتا ہے۔ یہ روزے کے احکامات ذکر کر دیے گئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آنے والے رمضان سے بھرپور انداز میں فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے تقاضے پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس میں اپنے آپ کو نافرمانیوں سے بچائے۔ وآخر دعوانا